السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک ایسی بات آپ لوگوں تک پہنچانے والا ہوں جس کا شیئر کرنا آپ لوگوں کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے اسے سننا ہے، پوری ویڈیو سننی ہے اور اسے آگے سے آگے بڑھانا ہے۔ ہر جگہ آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، اپنے بچوں میں، اپنی بچیوں میں، نوجوانوں میں، ہر جگہ آپ اس کو پھیلائیں، تاکہ آج کا یہ جو دور ہم پر آ رہا ہے، جس طرح ہمارے بچے بد نظری کا شکار ہو رہے ہیں اور برائیوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں، تو انہیں روکا کیسے جائے اور یہ رکیں گے کیسے، اور اگر ہم بد نظری میں بہت زیادہ آگے جا چکے ہیں تو ہم کس چیز کا شکار ہو چکے ہیں، یہ بھی آج ہمیں اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملے گا۔ تو لازمی اس ویڈیو کو پورا سنیں اور اسے شیئر کریں، اپنا حق سمجھیں اسے آگے بڑھانا۔ نمبر 1، جو بات ہمیں یعنی کہ خواہشات کے طوفان سے بچا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ بد نظری سے انسان کے دل میں خیالی محبوب کا تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ حسین چہرے اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہ شخص چاہتا ہے کہ میں ان حسین شکلوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، مگر اس کے باوجود تنہائیوں میں اس کے تصورات سے لطف اندوز تو ہو سکتا ہوں۔ بعض مرتبہ تو گھنٹوں ان کے ساتھ خیال کی دنیا میں باتیں کرتا ہے۔ معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ بد نظری کے ساتھ ہی شیطان انسان کے دل و دماغ پر بھی سوار ہو جاتا ہے اور اس شخص سے شیطانی حرکتیں کروانے میں جلدی کرتا ہے۔ جس طرح ویران اور خالی جگہ پر تیز آندھی اپنے اثرات چھوڑتی ہے، اسی طرح شیطان بھی اس شخص کے دل پر اپنے اثرات چھوڑ دیتا ہے، تاکہ اس دیکھی ہوئی صورت کو خوب آراستہ اور مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرے اور اس کے سامنے ایک خوبصورت بت بنا دے۔ ایسے شخص کا دل رات دن اسی بت کی پوجا میں لگا رہتا ہے۔ وہ خواہ خواہی کی باتوں، آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھتا رہتا ہے۔ اسی کا نام شہوت پرستی ہے، خواہش پرستی ہے، نفس پرستی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز بھی جان رکھیں، بد نظری کا دوسرا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کا دل و دماغ متفرق چیزوں میں بٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے منافع اور اپنے فائدے کی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں حسین و جمیل، نیکوکار، وفادار اگر بیوی بھی ہو تو اس شخص کا دل اپنی بیوی کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، بیوی بھی اسے اچھی نہیں لگتی، ذرا سی بات پر اس سے الجھتا ہے۔ گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ یہی شخص بے پردہ گھومنے والی عورتوں کو اس طرح للچائی نظروں سے دیکھتا ہے کہ جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ بعض اوقات تو اس شخص کا دل کام کاج سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ اگر طالب علم ہو تو پڑھائی کے سوا ہر چیز اسے اچھی لگتی ہے، اگر تاجر ہو تو کاروبار سے بھی دل اکتا جاتا ہے، کئی گھنٹے سوتا رہتا ہے لیکن اس کو نیند بہترین نہیں آتی، یعنی نیند سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہے، جبکہ وہ خیالی محبوب کے تصور میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ بد نظری کا تیسرا نقصان کیا ہے؟ لازمی اس کو سنیں۔ یہ آج اگر آپ میں سے کوئی بد نظری کا شکار ہیں تو یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقی باتیں اور یہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہوں گی۔ تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کیا ہے کہ بد نظری کا علوم و معارف سے، یعنی کہ بد نظری والے شخص کی جو ہے علم سے بھی محرومی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ کا کام اس کو گناہ نظر نہیں آتا۔ پھر ایسی صورتحال میں دین کے متعلق شیطان اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے دینی لوگوں سے بھی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اسے دینی شکل و صورت والے لوگوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ وہ باطل پہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور بالآخر ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں دوستو، بد نظری کا آخر میں ہوتا کیا ہے، یہ انجام کہاں تک انسان کو لے کر جا رہا ہے کہ انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نظروں کی کتنی حفاظت کرنی ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم اگر ایمان سے محروم ہو گئے تو ہم دنیا سے کیا لے کر گئے۔ یہ جتنی باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ تصورات کی زندگی میں انسان جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان اسے غلط طریقے اور غلط باتوں اور جیسے ہر طرح کے بد اخلاق والے کام اور گندگی کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ برائی کو بھی برائی نہیں سمجھتا، دینی لوگوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ کتنی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملی، یہاں تک کہ وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ بھی جانیں، جو بد نظری سے پرہیز کرتا ہو اس شخص کو کیا انعام ہو۔
اس شخص کو کیا انعام ملتا ہے؟ جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لے اسے آخرت میں 2 انعامات ملیں گے۔ اللہ اکبر! ہر نگاہ کی حفاظت پر اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ نمبر 2، ایسی آنکھیں قیامت کے دن رونے سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ اکبر! آپ سن رہے ہیں، جو بدنگاہی سے بچتا تھا وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو نہیں رلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگی رہے، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے، گو کہ اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر ہی آنسو نکلا ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا۔ تو اگر ہم اس بد نظری کا شکار ہو گئے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے پرہیز کرنا ہے، وہ یہ حدیث ہی ہمیں سکھا رہی ہے۔ ہم پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رلائے گا نہیں، کیونکہ جو دنیا میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ بروز حشر اسے رلائے گا نہیں، یعنی اسی کے لیے سکون کا وہ عظیم دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ میرے دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔